سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فوجداری احکام بیان کیے. آئلی قوانین تو ہوتے ہیں نا گھر کو چلانے کے لیے, فوجداری احکام ہوتے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے. تو ریاست کو چلانے کے لیے ایک حکم تو سورہ بقرہ میں تھا. وہ حکم یہ تھا کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو حکومت کو قاتل کو معاف کرنے کا حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ آپشن, یہ اسمبلی میں قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں کہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں رائٹ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا جو بھی ولی وارث ہے ہم نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ قاتل سے انتقام لے سکتا ہے, وہ مار سکتا ہے اس کو جان سے. یہ اللہ نے رائٹ دیا ہے. تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کا جو وارث ہے, جیسے باپ کو قتل کیا تو بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دے. آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن دنیا میں فساد سے بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام خود نہ کرے بلکہ یہ کس سے کروائے, حکومت سے کیس کرے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اگر لوگوں کو خود سے یہ اختیارات دے دیے جائیں تو بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی قتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بندہ اٹھا کے مار دو گے, اگلا پوچھے گا اس کو تم نے کیوں مارا, آپ بولو گے اس نے میرے ماموں کو مارا تھا. پتہ نہیں حالانکہ اس نے مارا بھی تھا کہ نہیں مارا تھا. تو جج کیا کرتا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قاتل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ملک میں فساد نہ پھیلے اس لیے سیاستاً یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مقتول کے وارث قاتل کو خود قتل نہیں کر سکتے. لیکن شرعی طور پر اگر قتل کر دیا تو آخرت میں بہرحال مواخذہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آخرت میں اللہ نے اختیار, آخرت کے لحاظ سے احکام الگ ہوتے ہیں نا. دنیا میں تو لا کو, انتظامی چیزوں کو بھی فالو کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, اللہ نے ترغیب یہ دی ہے کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس سے بھی پہلا آپشن کیا ہے, صلح کر لو تو زیادہ بولو بہتر ہے. جیسے میاں بیوی کے مسئلے میں اللہ نے کہا طلاق سے بہتر کیا ہے, صلح کر لو. تو اللہ نے بھی کہا کہ قاتل کو بجائے مقتول کا ولی قتل کرے, بہتر کیا ہے, دیت لے کے اس کو معاف کر دے. اس کی ترغیب دی ہے, حق دیا ہے قتل کرنے کا, ترغیب دی ہے دیت لے کے معاف کرنے کی. سمجھتے ہو؟ تو یہ ایک حکم بیان کیا. سورہ مائدہ میں اللہ نے کھانے, اچھا دوسرے فوجداری احکام کیا بیان کیے؟ اللہ نے ایک حکم یہ بیان کیا کہ جو ایک ہوتا ہے ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل, ایک قتل یہ ہوتا ہے کہ آپ دن دہاڑے اسلحہ لے کے لوگوں سے موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں یا مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ذاتی دشمنی نہیں, اس میں آپ کو کیا چاہیے, مال چاہیے. ایسے لوگوں کو ڈاکو کہا جاتا ہے اور فقہ کی اصطلاح میں قطاع الطریق کہا جاتا ہے. ان کی سزا قرآن نے بیان کی ہے اس صورت میں جو آج ہم نے پڑھی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا. ان کی سزا کیا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے گا اور سینے میں ان کے برچھا مار کے گھمایا جائے گا زندہ حالت میں. یہ کام پبلک کو کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ حد ہے. ایک ہے قصاص, آپ کے ابا کو مارا, آپ نے اس قاتل کو مار دیا, وہ قصاص ہے, وہ حد نہیں ہے. ڈاکو کی جو سزا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو برچھا مارا جائے گا, یہ حدود میں آتی ہے یہ چیز, اور حد جاری کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ کام آپ خود نہیں کر سکتے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو ڈاکو اگر پکڑا گیا تو اسلام حکومت کو آرڈر دیتا ہے کہ ڈاکو کے معاف کرنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. حد وہ سزا ہے جو اللہ نافذ کرتا ہے, حکومت صرف اللہ کی نائب بنتی ہے اس میں. سمجھتے ہو؟ اور حکومت پابند ہوتی ہے کہ یہ سزا لازمی دے گی. جیسے کسی نے زنا کیا, 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا, حکومت کے پاس زانی کو معاف کرنے کا آپشن نہیں ہے, 100 کوڑے لگیں گے. شادی شدہ نے زنا کیا, 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا, اس کو لازمی رجم کیا جائے گا. لیکن یہ کام عوام نہیں کرے گی, یہ کام کون کرے گی؟ حکومت کرے گی. اس میں حکومت کے پاس معافی کا آپشن نہیں. حکومت اگر معاف کرے گی تو قیامت کے دن اللہ اس سے انتقام لے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو حدود کہا جاتا ہے, حدود.
پہلا تھا قصاص. قصاص میں بھی حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے, مقتول کے وارث کے پاس آپشن ہے. حدود میں نافذ حکومت کرے گی حدود, لیکن حکومت کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے. تو یہ جو موبائل اسنیچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں, دن دہاڑے لوگ گھس جاتے ہیں رات کے وقت میں پورے اسلحے کے ساتھ گھروں میں ڈکیتیاں, یہ ڈاکو اگر پکڑے جاتے ہیں تو اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ گورنمنٹ پر لازم ہے کہ ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹے اور زندہ حالت میں ان کے پیٹ میں برچھا مار کے ایسے کر کے, معذرت کے ساتھ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کو بہت, لیکن آپ میں سے کوئی ڈاکو واکو انشاءاللہ نہیں ہوگا, اذیت کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے. اور قرآن کہتا ہے یہ ان لوگوں کی سزا ہے. سمجھتے ہو؟ اور جب بھی حد کے طور پہ سزا ہوتی ہے تو اس میں ترس کھانے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا. ہاں قرآن کہتا ہے ڈاکو اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے پھر یہ والی سزا کیا ہو جائے گی؟ ساقط. گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو معاف نہیں ہوگا. جیسے موبائل اسنیچنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا, پولیس نے پکڑ لیا اس کو, عوام نے پکڑ لیا, پولیس کے حوالے کیا, ثابت ہو گیا اس نے ڈکیتی کی ہے, تو عدالت, جج, اگر اسلامی لا ہوگا تو جج کہے گا بھائی چوک پہ کیا کرو, لٹکا دو اس کو, ہاتھ پاؤں کاٹو اور اس طرح سے برچھا مارو اس کو. لیکن اگر اس وقت پتلی گلی سے نکل لیا, بھاگ گیا, بھاگنے کے بعد گرفتاری سے پہلے توبہ کر لی اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہو گئے, صرف ایسا نہیں کہ ایک مہینے بعد پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں توبہ کر چکا ہوں, یہ کافی نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو توبہ قبول ہوگی اس کی, کیونکہ اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے, ہم دلوں کے حالات نہیں جانتے. تو اس لیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ توبہ کرے اور توبہ کے اثرات بھی ظاہر ہوں, حلیے سے, اس کی ایکٹیویٹیز سے پتہ چل جائے کہ یہ واقعی توبہ کر چکا ہے. اٹھنا آج کل پھر جج یہ تحقیق کرے گا, جب گرفتاری کے بعد وہ کہے گا بھائی میں تو توبہ کر چکا ہوں, تو جج تحقیق کرے گا کہ کیا واقعی اس نے توبہ کی ہے. اس کے دوستوں سے, اس کے یاروں سے, محلے پڑوس والوں سے پتہ چلا جی یہ تو سہروزے کی جماعت سے ہو کر آیا ہے, تو چلہ لگا کر آیا ہے, یہ تو آج کل درود شریف کی محفلوں میں بیٹھ رہا ہے, تو ہاں بھائی لگ رہا ہے کہ انسان کا بچہ آج کل 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہے یہ بیٹھ کے, تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ ڈاکو, بولو نہیں, اگر میں جج ہوا تو آثار سے پتہ چل جائے تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ڈکیتی والی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو قصاص ساقط نہیں ہوگا. یہ میں بار بار کیوں سمجھا رہا ہوں تاکہ اسلامی سزاؤں کا تصور آپ کے دماغ میں آئے. اگر اس نے ڈکیتی کے دوران قتل کیا تھا تو قصاص معاف نہیں ہوگا بلکہ حد معاف ہو جائے گی, حد ساقط. اب جس کو قتل کیا ہے اس کے وارثوں کے حوالے گورنمنٹ اس کو کر دے گی کہ بھائی اس نے تمہارے بیٹے کو, ابا کو مارا ہے, قصاص ہے, تم قتل بھی کر سکتے ہو اور اس کو معاف بھی کر سکتے ہو. تو حد سے سزا کنورٹ ہو کے کہاں چلی جائے گی؟ قصاص کی طرف آ جائے گی. اور قصاص حکومت کا رائٹ نہیں ہے, قصاص کس کا رائٹ ہے؟ جس کا بندہ مارا ہے اس کے حوالے. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ حقوق العباد کا دنیا کے کسی لا میں خیال کیا گیا ہے؟ آج جو سیکولر حکومتیں ہیں نا, انہوں نے انسانوں کو حکومتوں کا غلام بنایا ہے, جبکہ اسلام آپ کو حکومت کا غلام نہیں. اسلام کہتا ہے قانون بنتے ہیں لوگوں کے تحفظ کے لیے, جس کا بندہ مارا ہے اس کو حق ہے کہ چھوڑے یا مارے. گورنمنٹ کیوں ٹانگ اڑا رہی ہے؟ میرے باپ کو خدا نخواستہ کسی نے قتل کر دیا, اسلام کہتا ہے گورنمنٹ کے باپ کو تھوڑی مارا ہے, گورنمنٹ کو معافی کا کس نے حق دیا بھائی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی جس کا نقصان ہوا اسی کو حق ہے. تو آپ بتاؤ اسلام میں ہیومن رائٹس زیادہ ہیں یا سیکولر حکومتوں میں ہیومن رائٹس زیادہ ہیں؟ اسلام میں زیادہ ہیں. آپ حکومتوں کو سارے حقوق دے کر ان کو خدا بنا لیا, باپ بنا لیا آپ نے, وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑا جائے کہ اس کو رکھا جائے. اسلام کہہ رہے حکومت کا نہیں, جس کا نقصان ہوا اس کو حق ہے. تو اسلام میں خون کا بدلہ خون, اور قرآن نے انہی آیتوں میں حکم دیا ان النفس بالنفس, جان کا بدلہ جان, والعین بالعین, اگر کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑ دی ہے تو تمہیں حق حاصل ہے کہ تم بھی اس کی آنکھ پھوڑ دو. قصاص صرف خون میں نہیں ہوتا, آپ کے جسم کے پارٹس میں بھی ہوتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو بھی شریعت نے حق دیا ہے. ہاں یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خود آنکھ پھوڑنے کے بجائے کیا کرو, کیونکہ خود آنکھ پھوڑ دی تو پتہ نہیں اس نے پھوڑی بھی تھی کہ نہیں پھوڑی تھی, پھوڑی کسی اور نے تھی,
پھوڑ تم نے اس کو جا کے دی. اب عدالت میں کیس ہی نمٹتا رہے گا, کیونکہ لوگ قانون کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس لیے سیاستاً منع کیا جاتا ہے. لیکن آخرت میں سوال نہیں ہوگا, آخرت میں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے, رائٹ دیا ہے, سمجھتے ہو؟ تو ان النفس بالنفس والعین بالعین, اللہ کہتے ہیں آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. تو بتاؤ ہیومن رائٹس اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو آپ بھی آنکھ پھوڑو. نہ عدالت میں 25 سال کیس چلے گا, کیس کے بعد ویسے ہی آپ کی دوسری بینائی بھی بڑھاپے کی وجہ سے جا چکی ہوگی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ اسلام نافذ نہیں کرتے جس کا یہ عذاب ہے, تو اسلام نافذ کر دیں. گورنمنٹ کا کام کیا ہوگا؟ جس نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے نا, گورنمنٹ اس کو پکڑ کے آپ کے حوالے کرے گی, خود سزا نہیں دے گی. یہ خوب سمجھ لو, کیونکہ اسلام میں ہیومن رائٹس ہیں. جس کی آنکھ گئی ہے یہ اس کا رائٹس ہے کہ انتقام لینا ہے کہ معاف کرنا ہے. گورنمنٹ کا کام صرف اس آپ پہ جو ظلم ہوا ہے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے. آپ سے بندہ پکڑا نہیں جا رہا, گورنمنٹ پولیس بھیجے گی, بولے کہ بندے کو اٹھا کے لاؤ, آپ کے حوالے کیا جائے گا. جج آپ سے پوچھے گا بتاؤ بھائی آنکھ پھڑوانی ہے یا اس کو آپ نے فری میں معاف کرنا ہے یا آنکھ کی دیت لے کے معاف کرنا ہے. آپ جج کو بولو گے سر میں آنکھ پھڑوانا چاہتا ہوں, میری بھی ایک آنکھ گئی ہے تو اس کی بھی وہ آنکھ جانی چاہیے. جج آپ سے پوچھے گا, جب آپ نے کہیں گے کہ میں نے آنکھ ہی پھڑوانی ہے, اس نے میری آنکھ پھوڑی ہے, تو جج کیا کرے گا کہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دے گا اس بندے کو, اور ڈاکٹر سے کہے گا ٹریٹمنٹ کر کے اس کی ایک آنکھ کیا کر دو, ضائع. ہاں اس میں اسلام نے یہ کہا ہے کہ جس طرح اس نے پھوڑی ہے اس طرح آپ کو پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس نے پھوڑی تھی آپ نے اسی طرح ہی پھوڑ دی تو کچھ اور نہ پھٹ جائے. یہ بھی تو خطرہ ہے نا, اس نے پتھر مارا تھا آپ بھی کھینچ کے پتھر مار رہے, وہ ادھر کے بجائے ناک پہ لگ گیا. تو اب یہ جیسے ہاتھ چور کا کاٹا جاتا ہے تو قصائی تھوڑی کاٹے گا, چور کا ہاتھ کون کاٹے گا؟ ڈاکٹر کاٹے گا نا, تاکہ ہاتھ ہی کٹے کچھ اور نہ کٹ جائے. بھائی ختنے کس سے کرواتے ہیں؟ کسی ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں نا, اس لیے ایکسپرٹ سے کٹواتے ہیں کہ جو چیز کاٹنی ہے صرف وہی کٹے. تو اب مجھے بتاؤ, اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا, تو جج کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کے حوالے. سعودی عرب میں یہ انہی قوانین کو فالو کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے, جس کی وجہ سے امن تھا. اب آہستہ آہستہ وہ بھی لبرل ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ڈاکٹر تھے سعودی عرب میں, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کہا کہ آپ کا کام کیا کریں؟ میں چوروں کا ہاتھ کاٹتا ہوں سعودی عرب میں نا. ہاتھ اس لیے کہ وہ ڈاکٹروں سے کٹواتے ہیں تاکہ بلیڈنگ نہ ہو, صرف ہاتھ ہی کٹے اور کچھ بھی نہ ہو نا. یہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کٹا اور خون کی وجہ نکلنے سے مر گیا. پہلے دیکھتے ہیں شوگر تو نہیں ہے, بلڈ پریشر, جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو عدالت کیا کرے گی؟ حوالے کرے گی ڈاکٹر کے, اور ڈاکٹر کوئی ٹریٹمنٹ کر کے اس کی وہ بینائی کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے جو قرآن میں. آگے اللہ کہتے ہیں ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. کسی نے دشمنی میں آپ کی ناک کاٹ ڈالی, ہوتا ہے یہ ٹارچر سیلوں میں, یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم بھی اس کی ناک کاٹ دو, کیونکہ آپ کے چہرے کی صورت بگاڑ دی اس نے. تو اب یہاں بھی یہی پروسیس ہوگا, آپ عدالت میں کیس کریں گے, عدالت اس کو پکڑے گی, آپ کے حوالے کرے گی, آپ کی مرضی ناک کاٹو یا ناک کی دیت لے لو. ہر چیز کی ایک دیت متعین ہے شریعت میں, اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن, کان کے بدلے کان, والسن بالسن, دانت کے بدلے دانت. دانت توڑ دیا مکہ مار کے پھڈے کے دوران نا, آپ کا لڑائی ہو رہی ہے, گتھم گتا دانت توڑ دیا. تو آپ جب عدالت میں کیس چلے گا, ایف آئی آر کٹے گی, تو ایف آئی آر میں کیس ہی یہ درج ہوگا کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے. تو جج پکڑ کے آپ کے حوالے کرے گا, آپ کو عدالت میں بلایا جائے گا, ہاں بھائی توڑنا ہے دانت یا معاف کرنا ہے یا دیت لینی ہے. آپ غریب ہیں تو دانت کے پیسے لے لیں, صحیح ہے نا, آپ جو بھی دیت دانت کی بنتی ہے, نہیں ہے تو آپ بھائی مجھے میرے پاس پیسہ بہت ہے, مجھے دانت ہی توڑوانا ہے اس کا. تو عدالت ڈاکٹر کے حوالے کرے گی اور ڈینٹسٹ سے کہے گی آج تک آپ نے دانت جوڑے ہیں, آج ہم آپ کو ایک آپشن دے رہے ہیں دانت توڑنے کا, بسم اللہ کیجئے اور اپنے کام کا آغاز کیجئے. سمجھتے ہو؟ والسن بالسن والجروح قصاص, زخموں کا بھی قصاص ہے, زخموں کا, زخمی کیا ہے تو اسی طرح زخمی کیا جائے گا اس کو. ہاں جہاں قصاص لینا ممکن ہی نہ ہو,
بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ اسی جیسا زخم لگانا ممکن نہیں ہوتا, وہاں پھر دیت ہے, سمجھتے ہو؟ تو یہ بھی اللہ نے فوجداری قوانین ان صورتوں میں بیان کیے. ایک اور قانون بیان کیا, پھر وہ میں بس بیان کر کے اپنے بیان کو آج کے لیے ختم کرتا ہوں. کوئی سوالات آپ نے پوچھنے ہو تو پوچھ لیں. ایک تو بڑا ڈاکو ہوتا ہے جو لوگوں کے موبائل اسنیچنگ, اور یہ اس کی سزا اللہ نے قرآن میں بیان کی. اور ایک ہے چور, اس کی بھی سزا قرآن نے آج کے حکام آج کی صورت میں بیان کی ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, ان دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ خطاب بھی عوام کو نہیں ہے, عوام کے پاس یہ آپشن نہیں, کیونکہ یہ حد ہے, یہ قصاص نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حد ہے. آنکھ قصاص ہے, ناک کیا ہے؟ قصاص ہے. کان کیا ہے؟ قصاص ہے. دانت کیا ہے؟ قصاص ہے. کسی نے آپ کی چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنا قصاص نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ حد ہے. لہذا اس میں یہاں آپ کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے, اور یہ سزا گورنمنٹ نافذ کرے گی, آپ نہیں کر سکتے, اور گورنمنٹ کے پاس بھی معافی کا آپشن نہیں ہے. اب میں اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. آپ کے کسی نے 1,00,000 روپے چوری کر لیے, آپ کو یہ حق ہے کہ آپ عدالت میں کیس نہ لے کے جائیں. آپ چور سے مکمکا کر لیں, تو نے 1,00,000 روپے چوری کیے, مجھے پتہ ہے, تجھے پتہ ہے, مجھے دے دے, میں کچھ نہیں کروں گا, کیس نہیں لے کے جاؤں گا عدالت. وہیں مکمکا ہو گیا, بات ختم, قصہ کیا ہو گیا؟ ختم. لیکن آپ نے کیا کیا؟ کیس کر دیا, FIR کٹوا دی, بھائی اس بندے نے 1,00,000 روپے چوری کیے. کیس چلا, عدالت میں گواہ سے ثابت کر دیا. اب نہ عدالت کے پاس یہ حق ہے کہ اس کو معاف کرے, اور نہ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اس کو معاف کریں. عدالت نے فوراً فیصلہ سنایا کہ بھئی چونکہ اسلامی حکومت ہے, ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں. پاکستان کے آئین میں پہلی شق ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. حکومت صرف اللہ کی نائب ہے, تو اللہ کا آرڈر ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. عدالت نے فوراً فیصلہ کیا کہ جی اس کا ہاتھ کاٹ دو. آپ نے کہا جج سے, سر میرے 1,00,000 روپے مجھے مل جائیں, میں اس کا ہاتھ تو کٹوانا, بلکہ 1,00,000 کے بجائے 50,000 روپے لے آؤ. سر 50,000 روپے میں بندے کا ہاتھ کاٹ رہے ہو, میں اپنا کیس کیا کرتا ہوں؟ واپس. جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کیس کیا کرے؟ واپس. وہ کہے گا یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا. کیوں؟ چوری کو ہیومن رائٹس نہیں سمجھا گیا, خدا کے حکم کی نافرمانی سمجھا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہے گا تیرے تو 1,00,000 روپے اس نے لیے ہیں, وہ تو اس کا باپ بھی دے گا تجھے, لیکن اس نے زمین میں جو فساد مچایا ہے چوریاں کر کر کے, اس سے مجھے بھی ناراض کیا ہے, تو میرے جو جرم ہے اس کی سزا ہاتھ کٹنا ہے. یعنی کوئی لبرل اعتراض کر سکتا ہے نا کہ چوری 50,000 کی اور ہاتھ کروڑوں روپے کا کٹ رہا ہے, تو یہ تو اللاجیکل بات ہو گئی نا. ابے یہی تو اعتراض کرتے ہیں یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا, کہ یار 50 بھی نہیں 25,000 کی چوری کی ہے, اور ہاتھ جو کاٹ رہے ہو چور کا وہ کتنے کا ہے؟ کروڑوں کا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو کھوپڑی میں آنے والا اسلام کا حکم ہی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حد اللہ ہے, اللہ کی حد ہے, اور حد جب جاری ہوتی ہے جب جرم کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا, خدا کی نافرمانی ہوتی ہے. تو چونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے اللہ کی صفت انتقام حرکت میں آئی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اس پہ اتنا غضب ہے کہ اس نے 20,000 کا کی چوری کی ہو, یہ 20 کروڑ کی چوری کی ہو, اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. اور اللہ کو انتقام کا جوش کیوں آتا ہے؟ تاکہ زمین میں فساد نہ پھیلے. اب میں اس کی حکمت بیان کرتا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک چور نے 20,000 چوری کیے, آپ کہتے ہو کہ اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے؟ ٹھیک ہے, آپ 20,000 اس سے واپس لو, 2 چترول لگا کے چھوڑ دو, یہ دوبارہ چوری کرے گا. کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں وہ آسانی سے چھوٹتے نہیں ہیں, سمجھتے ہیں؟ وہ کہے گا اب اگلی دفعہ اس اسٹائل سے چوری کرو کہ پبلک کو پتا نہ چلے, وہ ہوشیار ہو جائے گا. یہ بات اسمبلیاں نہیں جانتی, یہ وہ جانتا ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا قانون بنا رہا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ یہ نہ دیکھو 10,000 چوری کیے تھے 20,000, اس کو موقع ملتا 10 کروڑ چوری کرتا. یہ تم 10-20 ہزار کو دیکھ رہے ہو, ہم یہ دیکھو جو 5 روپے چوری کرتا ہے وہ تو ملے ہی 5 تھے نا اس کو. اگر اس لاکر میں 5 کروڑ ہوتے تو کیا وہ ترس کھا کے چھوڑ دیتا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں, رہنے دو بھائی, بیان ہی نہیں کروں گا میں. بھائی ادھر رکھو, ادھر. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لاکر, آپ نہیں یعنی کوئی چور لاکر میں گیا, بس آخری بات ہے, لاکر کھولا اس نے چپکے سے نا, 50-50 میں نہیں ایک چور آیا تھا,
چپکے سے آپ نے جا کے لاکر کھولا, 5 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے بولا یار یہ بہت زیادہ ہیں, چھوڑو رہنے دو. اس میں سے آپ نے 5,000 کا نوٹ نکالا, جیب میں رکھا اور گھر چلے. آج تک کبھی ایسا چور دیکھا آپ نے؟ نہیں آئی بات. ارے بھائی جس نے 5,000 چوری کی ہے نا, اس کو ملے ہی 5,000 تھے. اس کمبخت کو موقع ملتا یہ 5 کروڑ چوری کرتا. ہمارے حکمرانوں کو موقع ملتا ہے تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, سوائے اس کے جو آپ کے لیڈر ہیں, جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فساد ہے جو اللہ زمین میں پسند نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ چوری ایک ایسی عادت ہے جس میں بہت کم محنت پہ آپ بہت کچھ کما لیتے ہو, کیونکہ چور کو ایک دفعہ موقع نہیں ملتا, بار بار موقع ملتا ہے اس کو, بار بار. اور انسان کی نیچر ہے, جب سستے میں بہت کچھ فری پھوکٹ میں ملے نا, پھر وہ محنت کی طرف نہیں جاتا. کہتا یار اس دن تو میں ان کے گھر میں گیا تھا, اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا, اتنی بڑی گڈی آ گئی, پورا آئی فون آ گیا, پورا سیمسنگ کا 1 لاکھ کا موبائل آ گیا, اور وہ کمبخت کدال چلا رہا ہے سارا دن, 1,500 اس کو دہاڑی ملتی ہے. صحیح ہے نا. ہم ایک دن جا رہے تھے بس میں, اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور ہماری جیب بھر گئی تھی. تو یہ کرے گا دوبارہ؟ یہ مزدوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. 100 میں 1 کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے چور ایک جیسے ہوتے ہیں, توبہ بھی کرتے ہیں, لیکن قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے, 4-6 کو دیکھ کے نہیں. بہت سے چور الحمدللہ توبہ کر چکے ہیں, اسی وجہ سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ وہ جیتیں گے تو کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. اور جب وہ تقریر کریں گے کہ چوروں سے مجھے نفرت ہے, تو بندر بھی نہیں ہنسیں گے, بندر بھی اس بات پہ نہیں ہنسیں گے. ہو سکتا ہے یہ عین ممکن ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے, 4-6 کو دیکھیں. تو چوری ایک ایسا جرم ہے, چور توبہ کرتے ہیں, ہم نے بھی دیکھے اپنی زندگی میں توبہ کی, انہوں نے قائم رہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک دفعہ جب یہ چسکا لگتا ہے تو بھائی پھر جہاں موقع, تو اللہ نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ 15,000 چوری کیے, یہ 15 کروڑ, اس کو جہاں موقع ملا یہ کیا کرے گا, یہ بڑا ہاتھ مارے گا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو معاف کرنے کا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے. عدالت میں کیس چلا گیا, سماعت ہو گئی, چوری ثابت ہو گئی, تو اب جج کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دے, اس کا ہاتھ کٹے گا. دوبارہ چوری کرے پھر کیا ہوگا؟ بایاں پاؤں کٹے گا. اس پہ بھی پوری امت کا اجماع ہے. دوبارہ اگر چوری کرتا ہے نا پھر کیا ہوگا؟ بایاں پاؤں کٹے گا. تیسری دفعہ چوری کرتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہے, یہاں تک تو پوری امت کا اجماع ہے. تیسری دفعہ چوری کرتا ہے تو امام شافعی کہتے ہیں بایاں ہاتھ کٹے گا, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کٹے گا. صحیح ہے نا, جو کچھ کٹنا تھا کیا ہو گیا ہے, کٹے. وجہ اس کی یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ہاتھ کٹتا ہے تو ہاتھ کی منفعت ختم نہیں ہوتی, آدمی میں قوت بطش پکڑنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی, اس کے لیے لیفٹ ہینڈ وہ استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح ایک پاؤں کٹتا ہے تو چلنے کی طاقت ختم نہیں ہوتی, ایک پاؤں سے بھی چل سکتا ہے, لیکن اگر دوسرا ہاتھ کٹ گیا اس کا تو اس کے اندر جو کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت ہی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی, ختم. تو اس کے لیے جب تک ہمارے سامنے کوئی واضح قرآن کی آیت یا متواتر حدیث موجود نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے. لہذا انہوں نے اس میں توقف کیا, انہوں نے بولا ہمارے پاس کوئی ایسی واضح نص موجود نہیں ہے, لہذا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جب ایک دفعہ کٹ گیا تو اب یہ چوری کرے گا تو سوائے چترول کے 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو بھیج دو, پھر پکڑا جائے پھر چترول لگاؤ. اب اس کے علاوہ ویسے ایسا ہوتا ہے نہیں, وہ چلے گا کیسے؟ تو وہی ہے نا, قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو کاش ہمارے ملک میں یہ قوانین نافذ ہو جائیں, لیکن کیوں نافذ نہیں ہو رہے؟ پتہ ہے کہ جو نافذ کریں گے سب سے پہلے وہی لنڈے ٹنڈے. وہی کیسے؟ ان میں سارے نہیں, اکثریت ٹنڈے اور لنجے گھوم رہے ہوں, اس بات کا بھی خطرہ موجود ہے. لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیں. سمجھتے ہو؟ تو آج یہ احکام تھے کچھ جو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھے, بہت سارے احکام رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگلے سال ہو جائیں گے. کل ہم انشاءاللہ 7واں پارہ, کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو بھائی پوچھ لے.
بچے کی پیدائش پہ جو خرچہ ہوتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، قرآن کہہ رہا ہے باپ پہ سارا خرچہ ہے. سمجھتا ہے بات؟ بھائی میرے بارے میں ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ میں نے کوئی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ علماء کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا، یہ کر دیا. جھوٹی پوسٹ ہے، ایسی کوئی میں نے بات نہیں کی ہے. سمجھتے ہو؟ تو جب بھی کوئی ایسی پوسٹ دیکھا کرو نا، نیچے لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں. میں یہ سیاسی تبصرے پوسٹیں بنا بنا کے کرتا ہی نہیں ہوں. آپ کو جس لیڈر سے عقیدت ہے آپ اس کو ووٹ دیں، محبت کریں، مجھ سے نہ پوچھیں، لیکن میں نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں چلائی ہے. اسی طرح میں نے یزید کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ جنتی ہے، یہ بھی میرے خلاف جھوٹی پوسٹ چلائی گئی ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ قسطنطنیہ میں چونکہ جہاد میں شریک ہوا تھا لہذا جنتی ہے. تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ غلط پوسٹ چلائی گئی ہے. ٹویٹر پہ میرے نام سے فیک اکاؤنٹ بن کے لوگ وہ کر دیتے ہیں. ایک نے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان مسلمانوں کے ہیرو ہیں، ان کو ووٹ دیں. یہ بھی میں نے نہیں کہا تھا. نہ میں نے ان کی مخالفت میں کچھ کہا ہے اور نہ میں نے ان کی حمایت میں کچھ کہا ہے. سمجھتے ہو؟ نجی محفلوں میں بات کرتا ہوں، نجی محفلوں میں وہ تو اپنے دوست یاد، لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ سیاسی تبصرے ہونے سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم خاموشی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی صدر، تو بہت اچھا کام ہو تو ہم اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ ضرور ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے اچھی تقریر کی، انہوں نے یہ والا کام اچھا کیا، یہ والا کام، بس اس سے زیادہ میرا تبصرہ بولو نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی کسی کی عقیدت میں اتنا آگے جاؤ کہ واپسی کا راستہ بھی رکھو، اور کسی کی نفرت میں بھی اتنا آگے مت نکلو کہ واپسی کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو جائے. اعتدال بہت ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ تو میں نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں چلائی ہے حضرت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، اور نہ میں نے یزید کے بارے میں کوئی ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنتی ہے. ایسا کچھ بھی میں نے نہیں کہا ہے. کوئی سوال اور پوچھنا ہو؟ بس آخری سوال، بس آخری. اورانیین کے لوگ، جی جی، مسئلہ کرنے سے منع کیا، وہ منسوخ ہے حدیث. جی جی، اسی وجہ سے بہت سے فقہاء اس کے قائل ہیں کہ وہ حکم منسوخ ہے، کیونکہ حدیث میں مسئلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اورانیین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا وہ تو مسئلہ ہے نا، تو مسئلہ سے منع کیا گیا تو وہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. اب اسلام میں یہی ہے کہ یا تو تلوار سے قصاص لیا جائے گا یا سولی لٹکایا جائے گا. اس کے علاوہ مجرم کو کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس کو اس کی آنکھوں میں کوئی سلائی دے رہے ہیں یا اس کو جلا رہے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ ختم. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن خود سے نہ شروع کر دیں.